نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حضرت علامہ محمد بن حاج الدین قادری صاحب، کوآرڈینیٹر تنظیمات سینٹرل پنجاب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس ایصال ثواب کی نشست میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے بھائی رانا محمد منیر صاحب جو رضا الہی سے اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، یہ ان کے ایصال ثواب کی نشست ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت رانا صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے، اور ان کے جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر موقع کی مناسبت سے ایک میسج اور پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے مختصر سے کلمات تلاوت کیے ہیں، جن کی روشنی میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ والدین کی حقوق کیا ہے۔ ہمارے بھائی احسن منیر صاحب، ان کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، تو اس نسبت سے میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پر بات کرتا ہوں تاکہ جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور ان کے حقوق ادا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ اس کائنات کی میجر تقسیم ایک ہے، اور وہ بڑی تقسیم یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جسے معبود کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں۔ ایک معبود ہے اور باقی سارے کے سارے اس کے بندے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جب ہم حقوق کی تقسیم کرتے ہیں تو حقوق کی بھی بڑی تقسیم ایک ہے۔ کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق اللہ، اور کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کی حقوق۔ جب ہم عباد کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں عباد سے مراد صرف انسان نہیں ہے۔ عباد کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، رسول بھی ہیں، یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی کائنات کا ذرہ ذرہ وہ اسی دائرہ عباد میں آتا۔ سورہ مریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جو کچھ پستیوں میں ہے اور جو کچھ بلندیوں میں ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں۔ تو حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر ہر شے اسی دائرہ عباد میں آتی ہے، حتیٰ کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی بندوں میں ہوتا ہے۔ کن میں ہوتا ہے؟ مگر اللہ کے بندوں میں واحد یہ ایک ایسے بندے ہیں کہ جب تک ان کے بندہ ہونے کی گواہی نہ دی جائے تب تک کسی کو ایمان کی خیرات ہی نہیں ملتی۔ یہ بڑی لطف کی بات آپ کو بتا رہا، بندے سارے ہی ہیں مگر یہ ایک ایسے منفرد بندے ہیں کہ جب تک ان کے بندہ ہونے کی کوئی گواہی نہ دے تب تک کسی کو ایمان ہی نہیں ملتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے، جب کوئی دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو دائرہ ایمان میں داخل ہونے کا بڑا دروازہ، گیٹ وے، وہ کلمہ شہادت ہے۔
کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں آپ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں تک توحید کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ رسول ہونے کی گواہی بھی بعد میں ہے، بندہ ہونے کی گواہی پہلے ہے؟ اور اگر کوئی کلمے میں سے اس حصے کو نکال دے تو ایمان ملے گا؟ یہ ضروری رکھا اللہ نے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے کہ صرف اسی پر بات کی جائے کہ اس کی ریزن کیا ہے، حکمت کیا ہے، مگر وہ پھر ہم دور نکل جائیں گے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی بندوں میں ہوتا ہے۔ تو اب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جب حقوق کی بڑی تقسیم ایک ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا شمار کدھر ہوگا؟ حقوق اللہ میں ہوگا یا حقوق العباد میں ہوگا؟ زور سے بولیں، پچھلے بھی بولیں جی۔ حقوق العباد، جو مجھے میرے کانوں تک آواز پہنچی ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً جب ان کا شمار بندوں میں ہے تو ان کے حقوق بھی بندوں میں ہونے چاہیے۔ بس پہلی تو یہ غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا، اور اس کو اپنے من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں والے نہیں ہیں۔ آپ پوچھیں گے پھر کون سے حقوق ہیں؟ کیٹاگری تو ایک ہی بچی، کیا اللہ والے حقوق ہیں؟ تو سن لیں، شمار بندوں میں ہے مگر حقوق بندوں والے نہیں ہیں۔ اللہ کے صرف ایک حق کو چھوڑ دیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہو سکتا، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اس ایک حق کو چھوڑ کر باقی جو حق اللہ کا ہے، اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان بھی کائنات میں صرف ایک ہی بندے کی، اس کے علاوہ کسی کو یہ شان میسر نہیں کہ جو حق اللہ کا ہے، اللہ نے وہی حق اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر رکھا۔ اس پر یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، میں تو صرف اگلے مضمون تک پہنچانے کے لیے اس کی تمہید رکھ رہا ہوں، بنیاد رکھ رہا ہوں۔ اس پر صرف ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو اس پر کوئی تشکیک نہ رہے، ابہام نہ رہے کہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، چھوٹی بات نہیں۔ تو قرآن پاک کا صرف ایک ہی مقام آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہاں تین اطاعتوں کا حکم ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پھر فرمایا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تم میں سے جو صاحبان امر ہیں، اول الامر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو کتنی اطاعتیں ہیں؟ تین۔ ایک اللہ کی اطاعت، پھر اس کے رسول کی اطاعت، اور پھر اول الامر صاحبان امر کی اطاعت۔ اول الامر کون ہوتے ہیں؟ میں سادہ سا ایک مفہوم بتا دیتا ہوں، بس یوں سمجھیں کہ ہر سینئر وہ اپنے جونیئر کے لیے اول الامر ہے، اولاد کے لیے والدین اول الامر ہے، شاگردوں کے لیے اساتذہ وہ اول الامر ہے، مریدین کے لیے ان کے شیوخ وہ اول الامر ہے، رعایا کے لیے حکمران وہ اول الامر ہے۔ تو سینئر جو ہیں وہ جونیئرز کے لیے کیا ہیں؟ اول الامر کا درجہ رکھتے ہیں۔ تین قسم کی اطاعتیں ہیں، مگر اللہ نے ان تینوں اطاعتوں کا حکم دیتے ہوئے ایک بڑا لطیف فرق رکھا ہے۔ جب اس نے اپنی اطاعت کی بات کی تو فرمایا اطیعوا اللہ، اطیعوا کا لفظ ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ جب اس کے رسول کی باری آئی تو اس نے پھر یہی کلمہ دہرایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ مگر جب اول الامر کی بات آئی ہے تو تیسری مرتبہ اطیعوا کوئی نہیں ہے، آگے مطلق فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا،
تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اپنے ساتھ بھی اتیو کا لفظ رکھا ہے، رسول کے ساتھ بھی رکھا ہے، تو اولو الامر کے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ فرق کر کے باری تعالیٰ ایک تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ سیم ایک جیسا کلمہ استعمال کر کے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی اطاعت اس کے رسول کی ہے۔ ان دونوں اطاعتوں میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں اطاعتیں انکنڈیشنل ہیں، یہ انچیلنجیبل ہے، ایبسولیوٹ ہے، مطلق ہے، ان میں کوئی اف اور بٹ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے اللہ جب جس لمحے جو حکم دے دے آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ایمان ہے، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی جب جس لمحے جو حکم نکل جائے بس آنکھیں بند کر کے اسے ماننا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ ان دونوں اطاعتوں میں کوئی فرق نہیں، مگر اولو الامر کے ساتھ اتیو کا لفظ استعمال نہ کر کے باری تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر باقی کائنات میں جو بھی صاحبان امر میں آئے گا ان کی اطاعت مطلق نہیں ہے، ایبسولیوٹ نہیں ہے، انچیلنجیبل نہیں ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس شخص کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کہیں ٹکراؤ آ گیا، کوئی الگ حکم دے رہا ہے تو بھلے کسی کا پیرو مرشدی کیوں نہ ہو اس کے حکم کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اگر کوئی اور حکم دے تو اس کے حکم کو ماننے سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراؤ تو نہیں ہے، ٹکراؤ نہ ہو تو پھر مانا جائے گا، تو کوئی اپنے ذہن کے پیمانے پر سوچے کہ کیا یہی اصول رسول کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ رسول بھی کوئی حکم دے تو ماننے سے پہلے دیکھا جائے کہ کہیں اللہ کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ تو نہیں آتا، کو بات ڈیفرنٹ تو نہیں ہو رہی۔ بس یہ بات آپ کے من میں اتارنا چاہتا ہوں، اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور کسی نے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا بھی شروع کیا کہ کہیں اللہ کے ساتھ کوئی ڈیفرنس تو نہیں آ رہا، جس نے اتنا بھی سوچا وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ہمارے یہاں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رسول جب جس لمحے جو حکم دے دے بس آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہی فرمایا وہ تمہاری سوچوں کے مطابق ڈیفرنس ہو سکتا ہے مگر تم کر ہی نہیں سکتے، زبان ایک ہے، اسی زبان سے خدا بھی بولتا ہے، اسی زبان سے اس کا مصطفیٰ بھی بولتا ہے۔ رسول جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ ہر مردہ جو شے بھی بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے، فرمایا وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ۔ مگر وہاڑی والے بھی مچھلی تو کھاتے ہوں گے، ذبح کرتے ہیں اسے، وہ تو پانی سے نکالتے ہیں مر جاتے ہیں، تو مچھلی حلال کیسے؟ تو یاد رکھو مچھلی حلال ہوئی تو خدا کے کرنے سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے کرنے سے۔ تو کوئی کہے اللہ نے تو اس کو حلال نہیں کیا، اللہ نے تو کہا سارے مردار حرام، اس نے تو کوئی استثناء کیا نہیں، جس نے سوچا بھی بس اس کا ایمان گیا، فرمایا بس میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا مچھلی تمہارے لیے حلال ہو۔ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، مگر سارے قرآن کو پڑھیں، اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں قرآن میں یہ اللہ کا حکم کہیں تو مردوں کے لیے سونا پہننا حرام کیسے ہوا؟ وہ خدا کے کرنے سے نہیں مصطفیٰ کے کرنے سے، آقا کی زبان اقدس سے نکل گیا، بس سونا مردوں کے لیے حرام۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس جسے حلال کہہ دیا حلال ہو گیا، جسے حرام کہہ دیا حرام ہو گیا، وہ تو اللہ نے شان آپ کو دی ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا
युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। फरमाया ये मेरे रसूल उन पर पाक चीजों को हलाल करते हैं, नापाक चीजों को हराम करते हैं। तो अल्लाह ने हिल्लत और हुर्मत का हक जो अपना है वही हक अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह अल्लाह के हलाल और हराम करने से हलाल और हराम बनता है, इसी तरह हमारे आका जिस शय को हलाल कह दें हलाल हो जाती है, जिसे हराम कह दें हराम हो जाती है। अब अल्लाह और उसके रसूल के हलाल और हराम करने के बाद लिस्टें बन गई कि ये हलाल हैं और ये। अब पूरी कायनात के मुफ्तियान इकट्ठे भी हो जाएं तो उन लिस्टों में न किसी एक चीज का इजाफा कर सकते हैं न कमी कर सकते हैं। ये शान अल्लाह ने दी थी तो सिर्फ अपने महबूब को अता की। और मैं अगली एक लतीफ बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने फरमा दिया कि ये चीज सबके लिए हराम है तो हराम ही होगी, नहीं। फिर मेरे आका को इख्तियार है कि एक हुक्म दिया हराम करार दे दी, अब उसी हराम को जिसके लिए चाहे फिर हलाल कर दे, ये भी इख्तियार है। मर्दों के लिए सोना पहनना क्या है, ये आका ने एक हुक्म से हराम कर दिया। हिजरत की रात जब मेरे आका मक्का से निकले तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे। पीछे मक्का के काफिरों ने ऐलान कर दिया था कि जो माज़ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊंट, सोने चांदी के ढेर और पता नहीं क्या क्या इनाम अदा कर दिया जाएगा। लोग तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते सुराका बिन मालिक नामी शख्स जो उस वक्त अभी ईमान नहीं लाए थे, वो आका के पीछे पहुंच गए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा, अर्ज किया आका सुराका तो सर पे आ गया। मेरे आका ने पलट के देखा, वो इतना करीब आ चुका था कि बाहम गुफ्तगू हो सकती। मेरे आका ने पूछा सुराका किस नीयत से आए? साफ कहने लगा माज़ अल्लाह आपको पकड़ने के लिए आया, आपको पकड़ लूंगा, इतना बड़ा इनाम मिल जाएगा, मेरी तो नस्लें संवर जाएंगी। बस इतनी बात जो सुनी मेरे आका ने तवज्जो की और सुराका को घोड़े समेत पथरीली चट्टानों में दंसा दिया। जैसे ही उसने मौत को अपनी आंखों के सामने रक्स करते हुए देखा तो सच्चे दिल से ताइब हो गया। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा आका गरीब आदमी था, लालच में आ गया, इस मुसीबत से निजात दे दे, पलट के वापस चला जाऊंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं आप कहां तशरीफ ले गए। मेरे आका ने दूसरी तवज्जो की, उसको घोड़े समेत बाहर निकाल दिया और मुस्कुरा कर फरमाया कि सुराका तो गुर्बत की बात कर रहा था, जबकि मैं तेरे हाथों में किसरा ईरान के सोने के कंगन देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसरा ईरान के बादशाह को कहते हैं, उसका मुस्तकबिल फ्यूचर बता। अब मेरे आका का तसर्रुफ देखें और फिर आका की जुबान अक़दस से निकली हुई बात का पूरा होना देखें। ये एक अलग फिर सब्जेक्ट है, बस मैं चाहता हूं कि आका की ये शान बता के इसके साथ जुड़ जाएगा मजमून जो अगली बात मैं जोड़ना चाह रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी ज़माना गुजरा, मगर आपके दौर में ईरान फतह नहीं। ईरान फतह होता, ईरान के बादशाह के कंगन आते तो सुराका के हाथों में पहनाए जाते। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया, ईरान फिर भी फतह नहीं हुआ। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया, आपके दौर में ईरान फतह हुआ, माले गनीमत आया, मस्जिद नबवी में ढेर लगा हुआ है और चश्मे फलक ने एक मंजर देखा कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो उस माली गनीमत में से कुछ तलाश कर रहे हैं। अंदाजा करें कितने साल गुजर गए हैं मेरे आका के फरमान। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या तलाश कर रहे हो? फरमाने लगे मेरे आका की जुबान अक़दस से निकला था सुराका तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा। आज ईरान फतह हुआ है, माले गनीमत आया है, मेरा ईमान है कि इस माले गनीमत में ईरान के बादशाह के सोने के कंगन जरूर आए होंगे। चाहता हूं वो तलाश करके आज अपने हाथों से सुराका को पहना। वो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनकी तबीयत में सख्ती थी और उनके दौरे हुकूमत में किसी की मजाल नहीं थी कि कोई सोने का छल्ला पहन के भी मदीने की गली से गुजर जाए, मगर चश्मे फलक ने देखा कि उसी उमर फारूक ने खुद अपने हाथों से किसरा ईरान के सोने के कंगन निकाले और उस लोगों के हजूम के अंदर खुद अपने हाथों से सुराका को पहना दिया। ये है हमारे आका का इख्तियार कि जो चाहें हलाल कर दें, जो चाहें हराम कर दें और हराम में से जिसके लिए चाहें फिर हलाल।
बेशक ये शान कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती को मुयस्सर है और उस हस्ती का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर ये एक तमहीद थी। अल्लाह और उसके रसूल के बाद याद रखें किसी इंसान के लिए सबसे पहले नंबर पर जिसके हुकूक अदा करना जरूरी है वो बंदे के वालिदैन है। ये वालिदैन की अजमत और उनके हुकूक का बताना चाह रहा हूं। आप कुरान पाक को पढ़े, कई एक मकामात पर बारी ताला ने अपनी तौहीद की बात की, अपनी इबादत का हुक्म दिया और उसके मुत्तसिल बाद वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। सूरह बकरा को पढ़े, आयत नंबर 83 है। फरमाया व इज़ अखज़ना मीसा का बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनी इहसाना। फरमाया याद करो हमने जब बनी इसराइल से बड़ा पुख्ता वादा लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं होगी और वालिदैन के साथ एहसान किया जाए। तो अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद मुत्तसिल वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। सूरह निसा को पढ़े, फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। फरमाया अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। और साथ ही आगे फरमाया वबिल वालिदैनी इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान किया। सूरह बनी इसराइल को पढ़े, सेम बात वहां भी फरमाई वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनी इहसाना। फरमाया बंदे अल्लाह ने कतई तौर पर फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं होगी और वालिदैन के साथ एहसान किया जाएगा। तो बारी ताला ने अपनी तौहीद के मुत्तसिल बाद वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म देकर बता दिया कि लोगों अल्लाह और उसके रसूल के बाद पहला हक वो बंदे के वालिदैन का है, उनके साथ एहसान के अमल से पेश आया जाएगा। वालिदैन के मकाम व मर्तबा को समझना हो तो एक खास बात बता रहा हूं। अगर कुरान का मुताला करें ना तो कुरान पाक में बारी ताला ने करीबी रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने पर बड़ा जोर दिया है। मैं एक ही आयत आपके गोश गुजार करता हूं। सूरह रूम 30वां सूरा है, उसकी आयत नंबर 38 है। फरमाया फ़आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, लोगों अपने करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करो। वल मिस्कीन, और मिस्कीनों का हक अदा करो। वब्न सबील, और मुसाफिर और मेहमान का हक अदा करो। ये तीन बातें करके आगे फरमाया ज़ालिका खैर, ये तीन काम बड़े खैर के हैं। किन के लिए? ये बात मन की तख्तियों पर लिखने वाली है। आगे फरमाया लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह। तीन लफ्ज हैं, मैं तीनों का माना आपके जहनों में बिठाना चाह रहा हूं। वजहुन कहते हैं चेहरे को, और जब आपने कहा वजहुल्लाह तो इसका क्या माना बना? अल्लाह का चेहरा। और तीसरा लफ्ज पहले है युरीदून, वो इरादे से निकला है। फरमाया युरीदूना वजहल्लाह, वो जो इरादा करते हैं, वो जो तमन्ना रखते हैं, वो जो ख्वाहिश करते हैं कि कभी वो सुहाना लम्हा आ जाए कि वो मौला अपने हुस्न मुतलक से पर्दे उठाकर कभी एक दीदार अता कर दे, एक झलक अता कर दे। फरमाया वो जो मेरे हुस्न को तकना चाहते हैं, मेरे मुखड़े के तलबगार हैं, मेरी मुलाकात और विसाल चाहते हैं, तो फरमाया याद रखो मैं अपने हुस्न की झलक उनको अता करता हूं जो पहले नंबर पर करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं। किनका हक अदा करते हैं? और हम साथ अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, अल्लाह तो ये कह रहा है ना कि करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करो, मगर हमारी जिंदगी इसी में बीत जाती है कि रिश्तेदारों के हुकूक पर कब्जा कैसे करना है। हम दीन से कितना दूर होते चले जा रहे हैं। हमने बस ये समझ लिया है कि मरने के बाद लोग कुरान पढ़ पढ़ के हमें इसाले सवाब करेंगे, बख्शिश हो जाएगी। काश इस कुरान को खुद पढ़ा होता, खुद समझा होता, अमल किया होता, तो फिर देखते ये कुरान कितने ऊंचे दर्जात अता करता। तो बारी ताला फरमा रहे हैं कि अगर कोई मेरे मुखड़े का तलबगार है, मेरे हुस्न का दीदार चाहता है, तो मैं अपने हुस्न की झलक उनको अदा करता हूं जो पहले नंबर पर अपने करीबी रिश्तेदारों का हक अदा करता है। ये तो है करीबी रिश्तेदारों की बात, मगर विहाड़ी वाले याद रखो वालिदैन उनका शुमार रिश्तेदारों में नहीं होता। आप कुरान को पढ़ें,
اللہ نے ہر جگہ پر قریبی رشتہ داروں کا ذکر بعد میں کیا، والدین کا ذکر پہلے میں کیا۔ اور والدین کو کبھی رشتہ دار نہیں سمجھتا، والدین رشتہ دار نہیں ہے، والدین تو وہ منبع ہے، وہ مصدر ہے، وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ہر رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ خالی رشتہ دار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رشتے بنتے کیسے ہیں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، باپ کا باپ ہوگا، اس کا دادا ہوگا، تو یہ ایک چین بنے گی، وہ آپ کا دادا، آپ کا پردادا اور آپ کا شکر دادا بنتا چلا جائے گا۔ آپ کے باپ کے اگر بھائی ہوں گے تو وہ آپ کے چچا اور تائی بن جائیں گے، بھائی کی اگر بہنیں ہیں تو وہ آپ کی پھوپھیاں بن جائیں گی، ان بھائیوں اور بہنوں کے جو بچے ہوں گے وہ اس طرف سے کزن آپ کے بنتے چلے جائیں گے۔ پھر ماں کو لے لیں، ماں کے بھائی ہوں گے تو وہ آپ کے ماموں بن جائیں گے، ماں کی بہنیں ہوں گی وہ آپ کی خالائیں بن جائیں گی، جو ان کے بچے ہوں گے وہ ادھر سے کزن بننا شروع ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی اولاد ہوگی تو یا آپ کے بھائی بنیں گے یا آپ کی بہنیں بنیں گی۔ مجھے بتائیں اس سے الگ اور کون سا رشتہ ہوگا؟ تو والدین رشتہ دار نہیں ہے، والدین تو وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ہر رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے ڈیفرینشیٹ کیا، سارے رشتہ داروں کے حقوق کو بعد میں رکھا مگر والدین کے حقوق کا ذکر پہلے کیا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور جب والدین کی بات ہو گئی تو پھر آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا۔ اگر والدین کا شمار بھی رشتہ داروں کے اندر ہوتا تو جب قربا کی بات بعد میں آگئی تھی تو الگ سے والدین کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ان کو الگ کیا۔ اب سورہ نساء کی آیت پڑھ لیں، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب والدین کے ساتھ احسان کی بات آ گئی تو پھر آگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنا۔ تو رشتہ داروں کو بعد میں رکھا، والدین کو اسی قرآن میں فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا کل، محبوب نے فرما دو ما انفقتم من خیر، فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ خیر ہی خیر ہوگا، مگر یہ سنتے جاؤ خرچ کرنا کہاں پر ہے۔ تو آگے فرمایا فللوالدین، بندے تیرے خرچ کرنے کے پہلے مستحق وہ تیرے والدین ہیں۔ جب والدین کی بات ہو گئی تو پھر بعد میں فرمایا والاقربین، والدین کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان پر بھی خرچ کیا جائے۔ تو میں نے پہلا آپ کو تصور یہ دیا کہ وہ قریبی رشتہ دار کہ جن کے حقوق ادا کرنے پر مولا اپنے مکھڑے سے پردہ اٹھا کے اپنے دیدار کی جھلک عطا کرتا ہے، اللہ نے ان قریبی رشتہ داروں سے بھی پہلے والدین کا حق رکھا۔ تو ذرا سوچیں جو والدین کے حقوق ادا کرے گا اس پر اللہ کرم کے کتنے دروازے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ ہم نے محدود وقت میں رہتے ہوئے بات ختم کر دی ہے تو صرف ایک مقام والدین کے حقوق سمجھانے کے لیے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور وہ سورہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اب غور سے سنیں، اللہ کا قرآن ہے، میں کوئی قصہ کہانی آپ کو نہیں سنا رہا۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندے تیرے رب نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا۔ یہ لفظ جو ہے نا قضا، یہیں سے قاضی کا لفظ بنا ہے، اور قضا اس فیصلے کو کہتے ہیں جس پر نظر ثانی کی بھی گنجائش نہ ہو، اٹل فیصلہ جسے کہتے ہیں، اس کے لیے قضا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ بڑا کم استعمال ہوا ہے قرآن پاک۔ تو قضا فائنل، اٹل، ایسا فیصلہ جس پر دوبارہ نظر ثانی نہ کی جا سکے اسے قضا کہتے ہیں۔ فرمایا بندے تیرے رب نے قطعی طور پر فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ فرمایا دو فیصلے کیے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ اب میں اگلی بات سمجھانے سے پہلے آپ کو وہ اٹل فیصلے کا راز سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے یہ جو فیصلہ اللہ نے کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی،
کیا اس پر نظر ثانی ہو سکتی؟ کوئی کہے کہ مولا اشارتاً کنایتاً چلو تھوڑی بہت کسی اور کی بھی عبادت کی گنجائش دے دے، نکلتی؟ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس پر کوئی نظر ثانی، اس لیے قضا کا لفظ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ملا کر آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا بندے جیسے پہلا فیصلہ اٹل ہے اسی طرح دوسرا فیصلہ بھی اٹل ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے کم درجے کی نیکی نہیں چاہیے۔ والدین کے ساتھ کیا چاہیے؟ بولے زور سے، احسان۔ کیا چاہیے؟ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ میں بالکل سادہ معنی بتاتا ہوں۔ عدل کیا ہے؟ جتنا کسی کا حق بنتا ہو اگر اس کے حق کے برابر اسے دیا جائے تو اسے کہتے ہیں عدل۔ اور عدل احسان میں تب بدلتا ہے جب بندے کو اس کے حق سے بھی بڑھ کر دیا جائے۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ عدل نہیں چاہیے۔ آپ قرآن کو پڑھ لیں، کسی ایک جگہ پر بھی عدل کرنے کا حکم نہیں دیا باری تعالیٰ۔ جہاں پڑھیں گے احسان کا لفظ۔ تو والدین کے ساتھ کیا چاہیے؟ آپ ذرا سوچیں، والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ جی کوئی کر سکتا ہے؟ اپنی گزری ہوئی زندگی کی فلم دوڑائیں اور والدین کی جو کاوشیں اولاد کے لیے ہوتے ہیں سامنے رکھیں، تو بندہ تو ساری زندگی الٹا لٹک کے بھی والدین کی خدمت کرتا رہے تو وہ عدل بھی نہیں بنتا، احسان تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے آقا کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر گرم پتھروں پر چل کر کئی کوس فاصلہ طے کیا اور اللہ کے گھر کا طواف کروایا، حج کروایا، اور آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے پوچھنے لگا کہ آقا میں نے ایسے گرم پتھروں پر چل کر کے اگر گوشت ڈالا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا۔ اپنی والدہ کو کندھوں پہ سوار کر کے سفر کیا، حج کروایا، تو کیا میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن کے فرمانے لگے کہ بندے جو کچھ تو نے کیا ہے نا، جب تیری والدہ نے تمہیں جنم دیا تھا تو تکلیف کے جھٹکے محسوس کیے تھے نا، کسی ایک جھٹکے کا بھی حق ادا ہو جائے تو بڑی بات ہے، باقی سب کچھ تو جوں کا توں پڑا۔ اولادیں تو ساری زندگی بھی محنت کر لینا تو وہ تو حق ادا نہیں ہوتا، عدل نہیں بنتا، تو احسان کیسے ہوگا؟ مگر والدین، باری تعالیٰ نے زور دے کے کہا والدین کے ساتھ عدل نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ احسان، اور ساتھ کہہ دیا یہ ایسا فیصلہ ہے جس پر نظر ثانی بھی نہیں ہو سکتی۔ فیصلے دونوں بڑے سخت تھے، یہ کو ہلکے فیصلے دیکھو نا، ایک خدا کی عبادت جو نظر بھی نہیں آتی، کن کو حکم دیا؟ جنہوں نے 360 اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے تھے، سامنے نظر آنے والے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو چھوڑ کر کہنا ایک ایسے خدا کی عبادت کرو جو نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، سمجھ میں بھی نہیں، تو یہ کوئی آسان کام؟ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی کوئی ہلکا فیصلہ؟ کام تو بڑا سخت تھا دونوں۔ مگر باری تعالیٰ نے ان فیصلوں کو بھی اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اتنا لطیف کلمہ استعمال کیا ہے کہ سارا بوجھ ہی ختم ہو گیا۔ آغاز کیسے کیا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، بندے تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ بولو بھئی میرے ساتھ ہیں آپ؟ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ رب نے۔ اللہ سیدھا ہی کہہ دیتا اللہ نے یہ فیصلہ کیا، رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا، نہیں، فرمایا بندے تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا۔ صرف اس لفظ کی لطافت کو بندہ سمجھ لینا تو ساری زندگی اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس کا کتنا کرم ہے، ہماری کتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے بندے میں تیرا رب ہوں۔ تو وہ یہ کہہ کے بتانا چاہتا ہے کہ بندے جب میں رب تیرا ہوں تو جو فیصلہ بھی کروں گا بظاہر وہ کتنا بھی سخت نظر آئے مگر اس میں مفاد مجھے تیرا ہی عزیز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہوں جو تیرا۔ اچھا مولا پھر بتا والدین کے ساتھ احسان کیسے ہوگا؟ اب اس نے قرآن میں آگے اسی آیت میں آگے فرمایا، پہلے تو اس نے سمجھایا کہ یہ کرنا ہے، آج آپ کو بتاتا ہوں احسان کیسے ہوگا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر
अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। फरमाया बंदे अगर तू अपने वालिदैन में से दोनों को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की उम्र में पाए, इन द कल केबर, बुढ़ापे की उम्र में पाए, और बुढ़ापे का भी जिक्र कर दिया और साथ उससे पहले एक लफ्ज है इन दक, बुढ़ापा भी हो और फिर वो हों भी तेरे रहमो करम पर। एक वक्त होता है जब औलाद वालिदैन के रहमो करम पर होती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वालिदैन उसको उठाएं बिठाएं लिटाएं खिलाएं न खिलाएं, वो वालिदैन के रहमो करम पर होती है। मगर हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि फिर वो दौर भी आता है कि वालिदैन औलाद के रहमो करम पर होते हैं। साथ बुढ़ापे की शर्त लगा दी, जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं, खुदा न करे किसी के वालिदैन बीमार हो जाएं, फालिज हो जाएं, फिर वो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, रफा हाजत के लिए नहीं जा सकते, उठा के नहीं जाना पड़ता है, उनको साफ करना पड़ता है, ये सारा कुछ होता है ना। तो बुढ़ापे की शर्त लगाई, बंदे हों भी बूढ़े और हों भी तेरे रहमो करम पर। एहसान क्या होगा? फरमाया उसकी पहली शर्त ये है कि अगर बुढ़ापे की उम्र को वालिदैन पहुंच जाएं, फिर बीमार हो जाएं, वॉशरूम में ना जा सके, तुझे नहीं जाना पड़े, साफ करना पड़े, तो ये एक ऐसा काम है कि फितरी तौर पर बंदे को घिन आती है ऐसे काम से, और ला मुहल्ला बंदे की जुबान से निकलता है उफ, किस मुसीबत में फंस गया। मुफस्सिरीन ने इस उफ के लफ्ज का तर्जमा किया है, हम पंजाबी में कहते हैं ना हूं, ऐसी नागवारी का बंदा इजहार करता है। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दे दिया, बंदे अगर ऐसी स्टेज को वालिदैन पहुंच जाएं, बुढ़ापे में भी हों, तेरे रहमो करम पर हों, तुझे वॉशरूम ले जाना पड़े, साफ करना पड़े, फरमाया खबरदार, वालिदैन का हक ये है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तेरी जुबान से कभी उफ तक भी नहीं निकलना चाहिए। फरमाया नागवारी का इजहार भी नहीं कर सकता। ये पहली शिक है एहसान करने की वालिदैन के साथ। तो वो खुदा जो इस कैफियत में उफ तक कहने की इजाजत नहीं देता, तो वो आम हालात में नाफरमानी की इजाजत कैसे दे सकता है? उनको नाराज करने की इजाजत कैसे दे सकता है? कोई और ज्यादती करने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं यूं मैं फिर बता रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं, अल्लाह का कुरान सुना रहा हूं आपको। मैं आप तफसीर में नहीं जा रहा, सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। आगे फरमाया वला तनहर खुमा, बंदे खबरदार, फिर उनको झिड़कना नहीं है, सख्त कलमा तेरी जुबान से नहीं निकलना चाहिए। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी तेरी जुबान खुले तो तेरी जुबान से वालिदैन के लिए ऐसे कलिमात निकलने चाहिए जिनसे वालिदैन की तकरीम और अदब झलकता, कहीं उनकी बेअदबी ना नजर आए। कहते हैं वालिदैन को कभी नाम लेकर भी नहीं बुलाना चाहिए। नाम लेके बुलाना ये अदब की बात। देखे ना, उस्ताद को नाम लेके कोई बुलाता, पीरो मुर्शिद को नाम लेके बुलाता नहीं। वालिदैन को जब भी बुलाएं तो अदब के कलिमात से। आज बच्चा 4 जमातें पढ़ जाता है, वो बूढ़े बाप को खातिर भी नहीं लाता। बेटी को चंद जमातें पढ़ जाए, वो बूढ़ी माँ को खातिर में नहीं लाता। इन बूढ़ों को क्या खबर दुनिया कहां पहुंच गई। बारी ताला समझाना चाहते हैं कि बंदे तू जिन बुलंदियों पर भी चला जाए, वालिदैन के पांव से उठने वाली गर्द का मुकाबला भी। जब भी तेरी जुबान खुले तो तेरी जुबान से ऐसा जुमला निकलना चाहिए जिनसे वालिदैन की इज्जत, तकरीम और अदब झलकता। और अगली आयत में फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और बंदे फिर हर वक्त अपने वालिदैन के सामने अपनी आजिज़ी के पर फैलाए रखना, बाजू फैलाए रखना, सरापा इज्जो इनके साथ बन के रहना। कभी उनके सामने बड़ा बन के नहीं दिखाना कि मैं बड़ा हो गया, सरापा इज्जो इनके साथ। जैसे मैंने पहले जुमला कह दिया, जिन बुलंदियों पर भी बंदा चला जाए, वालिदैन के सामने कुछ नहीं, वालिदैन के सामने अपना सब कुछ खत्म करके आए, सरापा इज्जो इनके सारी का पैकर बनकर रहे। बंदा हैरान होकर पूछता है कि अच्छा बोला, अगर जी मैंने सब कुछ कर लिया तो क्या वालिदैन के साथ एहसान हो जाएगा? फरमाया नहीं, एहसान अभी भी नहीं हुआ, ये तो बुनियादी तकाजे हैं उस एहसान के जो तूने पूरे करने। बोला फिर फरमाया कि जो कुछ तू जिंदगी भर करेगा ये अभी एहसान नहीं बनेगा, ये तो अदल भी नहीं बनेगा। तो बोला फिर एहसान कैसे होगा जिसका तू हुक्म दे रहा है?
اب آخری شیخ میں باری تعالیٰ نے اس احسان کا راز بتایا. فرمایا بندے ساری زندگی تو خود سراپا ادب بنے رہنا اور پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. مولا میں تو یہی کر سکتا تھا, یہ تو عدل بھی نہیں بنا. اب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ مولا تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. مولا پھر احسان ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں اب ہو جائے گا. مولا وہ کیسے؟ فرمایا بندے اب دعا تیری ہوگی اور تیری دعا کے نتیجے میں تیرے والدین پر رحمت میری ہوگی. سبحان اللہ. فرمایا والدین نے جو کچھ بھی کیا ہوگا میری رحمت سے تو آگے نہیں نکل سکتا. بے شک. رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت کائنات کی ہر شے پر محیط ہے, رحمت سے آگے کچھ نہیں نکل سکتا. فرمایا بندے جب تیری دعا کے نتیجے میں تیرے والدین پر میری رحمت ہوگی تو وہ تیری طرف سے تیرے والدین پر احسان بن جائے گا. سبحان اللہ. تو ساری زندگی بندہ سراپا ادب بنا رہے, کبھی ان کو ناراض نہ کرے, اور پھر ہر وقت جب دعا کرے تو اس دعا میں اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا, بخشش کی دعا کرے. یہ اولاد کے لیے لازم ہے. اب آخری بات جس پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں, ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے, صحابہ کرام تھے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کرنے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے غلاموں, جس شخص نے اپنے والدین کو صرف ایک بار محبت بری نگاہ سے تک لیا, فرمایا اللہ اسے گھر بیٹھے ہی قبول حج کا ثواب عطا کرے. ذرا غور کریں, والدین نیکیوں کا کتنا بڑا منبع ہے, کتنا بڑا سرچشمہ ہے. ہمیں قدر و قیمت ہی نہیں ہے. اللہ نے کتنی بڑی نعمت والدین کی شکل میں دی. آج حج کرنے جائے نا تو سستے سے سستا حج بھی کو 12-14 لاکھ سے کم نہیں ہوتا. کوئی مہینہ 1.5 مہینہ سفر بھی کرنا پڑتا ہے. پھر مناسک حج ادا کرنا نیری مشقت ہے. بڑے بڑے جوانوں کے بھی ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی حج جنہوں نے کیا نا وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں. مگر سارا کچھ کر کے بھی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا. وہ الگ بات کہ فرض حج وہیں ادا ہوگا, مگر یقین سے نہیں کہہ سکتا. مگر ادھر آقا کیا فرما رہے ہیں, بس جس شخص نے ایک بار محبت بری نگاہ سے صرف والدین کے چہرے کو تک لیا, فرمایا اس کو قبول حج کا ثواب عطا کر. سبحان اللہ. مجھے بتائیں, والدین کے چہرے کو تکنے میں کوئی زور لگتا ہے, کوئی خرچہ آتا ہے, کوئی مشقت کرنا پڑتی ہے؟ بس پیار سے دیکھا میرے والدین ہیں, پتہ نہیں کتنی محنت سے انہوں نے مجھے پالا ہوگا. جب میرے آقا نے اتنی بات فرمائی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی, اور یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو عرض کی کہ آقا اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہرے کو دیکھے, خیال آ سکتا ہے؟ صحابی نے سوال بھی کر دیا. تو میرے آقا نے یہ سن کر 3 نعرے لگائے. ہم بھی نعرے لگاتے ہیں نا, خود آقا نے نعرے لگائے. فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا پوچھنے والے اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. فرمایا اللہ اتنا بڑا ہے کہ 100 مرتبہ تو کیا, اگر کوئی کروڑ مرتبہ بھی والدین کے چہرے کو دیکھے تو اللہ اتنا بڑا ہے وہ کروڑ حجوں کا بھی ثواب عطا. تو کتنے بد نصیب ہوں گے وہ کہ جن کو اللہ نے والدین کی نعمت دی ہو اور وہ اپنے والدین کی عزت, احترام, قدر و قیمت, ان کے چہرے کو تک کر, ان کی خدمت کر کے, ان کو راضی کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ کرے. جن کو والدین اللہ نے دے رکھے ہیں, حیات ہیں, وہ والدین کی قدر و قیمت کریں. اس نعمت کا پتہ اس دن چلتا ہے جس دن یہ نعمت چھن جاتی ہے. نعمت کے ہوتے ہوئے بندے کو قدر نہیں ہوتی. اس نعمت کی قدر کو پہچانو. اللہ نے بہت بڑی نعمت جو والدین کو راضی رکھتا ہے نا, خدمت کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ اس بندے کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے نا حالات خراب ہیں, اللہ میرے اوپر کرم کے دروازے کھولے, والدین کی خدمت کرے,
اور صرف رزق میں ہی وہ برکت عطا نہیں کرتا. میرے آقا نے فرمایا جو والدین کو راضی کرتا ہے اللہ اس بندے کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کرم کیا ہو سکتا ہے؟ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اسی میسج کے ساتھ بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کی قدر کریں. اگر بوڑھے ہیں تو پھر تو بالخصوص دیکھو نا، آقا نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے، ماں کو ناراض کر کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اور آقا نے فرمایا اللہ کی رضا وہ باپ کی رضا میں ہے. جس کا باپ راضی نہیں ہے، والدین راضی نہیں ہے نا، کروڑ تہجدیں پڑھتا پھرے، حج عمرے کرتا پھرے، مولا کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار بھی والدین کی رضامندی پر ہے. اگر والدین راضی ہیں نا تو کوئی سجدے بھی قبول نہیں ہے، ہمیں بتا. اور والدین راضی ہو گئے تو دنیا جنت بن جائے گی. تو لہٰذا اس نعمت کی قدر کریں. یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی اس کے رسول کا پیغام ہے، اور یہی اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن نگر نگر گلی گلی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات کو سمجھو اور اپنے والدین کی قدر کر کے ادب و احترام کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان کرو. میری بار دیگر دعا ہے کہ اللہ ہمارے بھائی محترم رانا منیر صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کو بلندی کے درجات عطا فرمائے، ان کے جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے آج ان کے ایصال ثواب کے لیے شاندار اہتمام کیا ہے. یقیناً اس کے صدقے اللہ ان پر اپنے کرم کے دروازے کھولے گا اور ان کو بھی اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ.